پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، کرم ہے حضور کا ہم پر، کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہی بھرتے جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، ذکر سرکار کے اجالوں کی
آپ کی نسبت جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علامہ صاحب فرمائیے۔ آج جس ہستی کا ہم تذکرہ کرنے والے ہیں وہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے احسانات ہم تمام امتیوں پر اور آنے والے جتنی بھی نسل آئیں گے ان تمام پر ان کا احسان مانا جاتا ہے۔ سیدہ ام المؤمنین جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ اور آپ کے ہوتے ہوئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ آپ وہ سب سے پہلی عورت ہیں، خاتون ہیں، جنہوں نے اسلام سے شرف یابی حاصل کی، اسلام سے مشرف ہوئی۔ آپ کی بڑی خدمات ہیں اور ایثار کا جذبہ، اسلام کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کا جذبہ، ان سے بے لوث محبت، یہ ان کی زندگی کی پوری امداد ہے جو کہ ہم جیسی زبانوں کے لیے مناسب نہیں کہ ہم جیسی گندی زبان ان کا تذکرہ کریں، مگر ایک امتی ہونے کے ناطے ہم اپنے لیے باعث شرف سمجھیں گے کہ ہم ان کے لیے کچھ الفاظ اور اپنی اس زبان کا استعمال کریں، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ تو آج کا جو سوال ہے ہمارے ناظرین کے لیے، سب سے پہلا سوال یہ ہے حضرت کہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا وصال اور آپ کی پیدائش کے تعلق سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا وصال کب ہوا اور کیسے ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج ہم جس ذات کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شخصیت اور وہ ذات کریم ایک بے مثال اور ایک عظیم ذات ہے، جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی محبت پر فخر فرمائیں اور یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے سیدہ خدیجہ کی محبت کا تحفہ ملا ہے، تو ہماری زبانیں یقیناً اس لائق نہیں ہیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ لب کشائی کر سکیں، لیکن ایک گنہگار امتی کے لیے یہ شرف ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے ان ذوات مقدسہ، ذوات قدسیہ کا تذکار کر کے، ان کا ذکر کر کے اپنے لیے آخرت کا توشہ جمع کرے اور ان کا نام اپنی زبان سے لے کر اپنی زبان کی آلودگی کو دور کرے اور اپنی زبان پر پاکیزگی اور طہارت حاصل کرے۔ اسی جذبے کے تحت آج ہم یہاں جمع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ہمیں معلوم ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم انتخاب ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے انسانوں کے درمیان سے انتخاب کر کے اٹھایا اور اسی لیے آپ کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ساری انسانیت کے درمیان سے چنا گیا۔ لیکن جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصطفیٰ کہتے ہیں نا کہ نبی چنے ہوئے ہیں، تو وہیں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ نبی سے نسبت رکھنے والی ہر چیز چنی ہوئی ہے۔ بے شک
اسی طرح جب ہم ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ یہ رشتہ زوجیت یہ بھی بڑا منتخب اور چنا ہوا رشتہ ہے کہ یہ کسی انسان کے بنانے سے نہیں بنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ذوات مقدسات کا انتخاب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں کی زینت کو بڑھانے کے لیے فرمایا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی انتخاب کرے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا انتخاب یہ حقیقی انتخاب ہوتا ہے۔ ہم جب انتخاب کرتے ہیں تو ہم انتخاب میں چوک سکتے ہیں کہ ہم نے پہلے جس وقت ہم انتخاب کر رہے تھے تو اس وقت وہ انتخاب ہمیں بڑا پرفیکٹ لگا، لیکن بعد میں تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ انتخاب ہمارا صحیح نہیں تھا اور اس انتخاب میں وہ پرفیکشن نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی انتخاب فرماتا ہے تو پھر اس انتخاب میں پرفیکشن ہی پرفیکشن ہوتا ہے، سچائی ہی سچائی ہوتی ہے اور کمال ہی کمال ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کی زندگی نے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح کی خواتین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا شرف بخشنے کے لیے منتخب فرمایا اور انہیں چنا۔ بالخصوص آج جس مقدس ذات کے تذکرے کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں اور زبانوں کو ان کے نام سے اور ان کے تذکرے سے پاکیزگی اور شرف بخشنے کی کوشش کر رہے ہیں، حضرت ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا عنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بطور زوجہ اور بطور بیوی آنے والی یہ پہلی خاتون ہے۔ آپ کی ولادت اور وصال کے تعلق سے آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ولادت قریش ہی کے خاندان میں مکہ مکرمہ ہی میں ہوئی، اور آپ تقریباً اپنے چوتھے دادا پر جا کر آپ کا نسب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ مل جاتا ہے قصی پر۔ قصی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانچویں دادا ہیں اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے چوتھے دادا ہیں، تو اس طرح قصی پر جا کر دونوں کا نسب اکٹھا ہو جاتا ہے، ایک ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی اور خاندان قریش میں ہوئی، اسی طرح حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی مکہ مکرمہ اور خاندان قریش میں ہوئی۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے تقریباً 68 سال پہلے ہوئی، یعنی ہجرت کے 68 سال پہلے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 15 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کا وصال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال پہلے، جبکہ آپ کی عمر شریف 65 سال تھی۔ حضرت سیدہ خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو وصال کے تذکرے کے ساتھ شیب ابی طالب میں جو 3 سالہ سماجی بائیکاٹ کا دور ہے قریش کی طرف سے، اس کا تذکرہ یہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قیامت تک آنے والی اپنی اس امت تک اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا پیغام پہنچانے کا آغاز کیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ راستہ یہ پھولوں کی سیج نہیں تھا،
آپ نے پھولوں پر چل کر ہم تک وحدانیت کی دعوت نہیں پہنچائی، بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب، سب سے مقرب اور سب سے مقبول بندے، نبی اور رسول ہونے کے باوجود آپ نے جب دعوت اسلام کے کام کا آغاز کیا تو ہر قدم آپ کو مخالفتوں کا سامنا ہوا۔ انہی مخالفتوں میں سے اور انہی تکالیف میں سے اور انہی مصائب اور آلام میں سے جنہیں آپ نے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے راستے میں برداشت کیا اور جھیلا، جسے ہم آج اپنی زبانوں سے بڑی آسانی کے ساتھ ادا کر دیتے ہیں، لیکن ہم کما حقہ اس کا احساس کرنا بھی چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ انہی مصائب میں سے اور انہی آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش قریش کی طرف سے جو آئی وہ یہ آئی کہ قریش نے 3 سالوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام ہم نواؤں کو، آپ کا ہر ساتھ دینے والے جو شخص بھی تھے، سب کو ایک گھاٹی میں محصور کر دیا، بند کر دیا، اور یہ عہد لیا اور عہد کیا، باضابطہ ایک وثیقہ تیار ہوا جس پر یہ لکھا گیا کہ جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نوا، ان کا ساتھ دینے والے، ان کا اتباع کرنے والے اور ان کی پشت پناہی کرنے والے، خاص کر ان کے اہل خاندان، جب تک انہیں ہمارے سپرد نہیں کر دیتے قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ رب العالمین، تب تک ہم ان کے ہر پشت پناہ کا، ہر حامی کا اور ہر مددگار کا ہم سماجی بائیکاٹ کریں گے۔ نہ انہیں کھانا دیا جائے گا، نہ انہیں پانی دیا جائے گا، نہ ان کے ساتھ ان کو کوئی لڑکی دی جائے گی، نہ ان کی لڑکیاں لی جائے گی، نہ ان کے ساتھ بات کی جائے گی، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا جائے گا۔ یعنی انسانی جو تعلقات ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی تعلق ان کے ساتھ اور ان کے ہم نواؤں کے ساتھ روا نہیں رکھا جائے گا۔ اور یہ مدت کوئی دن، 2 دن، 3 دن کا مقاطعہ یا بائیکاٹ نہیں تھا، بلکہ اس کی مدت تقریباً 3 سال کی مدت تھی۔ اس مدت میں نہ جانے کتنے لوگ بھوک اور پیاس اور بیچارگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، کتنے بچے جنہوں نے آزادی کی فضا دیکھنے سے پہلے وہ اسی گھٹن والی فضا میں پیدا ہوئے، اور آزادی کی فضا دیکھنے سے پہلے اسی گھٹن والے ماحول میں انہوں نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی، اور حتیٰ کہ فاقے اور فقر کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ پیٹ بھرنے کے لیے درختوں کے پتے، درختوں کی چھالیں اور سوکھی ہوئی کھالوں کے ٹکڑے یہ ابال ابال کر کسی طرح پیٹ کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی گئی اور زندگی کے یہ ایام گزارے گئے۔ اس موقع پر جب آپ سیدہ خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کے پیچھے آپ کا ایک بڑا خاندان تھا جو آپ کی پشت پناہی کے لیے ہر وقت کھڑا ہوا تھا، اور آپ خود ایک بہت بڑی بزنس لیڈی تھی اور ایک تاجرہ تھی، آپ کا ایک بزنس تھا، بڑا ایک تجارت تھی۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ قریش میرے شوہر کے جانی دشمن ہو گئے ہیں اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے سپرد کرو تاکہ ہم انہیں قتل کر دیں، ورنہ تمہیں مکے کی سوشل اور سماجی زندگی سے الگ ہونا پڑے گا، تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیب ابی طالب میں تنہا چھوڑ کر اپنے گھر آزادی کی فضا میں زندگی گزاریں، بلکہ آپ نے اپنے ہر طرح کے آرام کو، ہر طرح کے عیش کو اور ہر طرح کے سکون کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں اور آپ کی پشت پناہی میں شیب ابی طالب میں آ کر آپ نے بھی آپ کے ساتھ ڈیرا ڈال دیا۔ اور 3 سال کی مدت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیب ابی طالب میں گزاری، اور جس طرح کے مصائب اور آلام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھیلتے رہے، اس میں برابری کی حصے دار حضرت سیدہ خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہی، اور وہ کس سخت اور کس طرح کے سنگین حالات تھے، آپ اس کا اندازہ یوں لگائیے کہ وہاں 3 سال گزارنے کے دوران آپ کی صحت پر جو منفی اور مضر اثرات ہوئے اور بدن کی توانائی، طاقت اور تندرستی میں جس طرح سے کمی آئی، جب شیب ابی طالب کا وہ معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزے کے نتیجے میں ختم ہوا، تو وہاں سے جب یہ باہر تشریف لائیں تو بدن پوری طرح لاغر، نحیف اور کمزور ہو چکا تھا، اور اسی کے نتیجے میں جو بدن کی کمزوری تھی، نحافت تھی اور بدن کی لاغری تھی، اس کے نتیجے میں آپ وہاں سے باہر نکلنے کے بعد اسی سال آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں، اور آپ کی دنیا سے رخصتی یہ ساری امت کے لیے غم کا باعث ہے، الم کا باعث ہے، اور کیوں نہ ہو کہ سب سے زیادہ غم کا پہاڑ ہم بے کسوں کے غمخوار، درد امت سے لبریز سینہ رکھنے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہوا، حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر، اس لیے کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے پہلے آپ کے عظیم پشت بنا اور آپ کی دعوت اور تبلیغ میں ہر قدم آپ کا ساتھ دینے والی ذات اور آپ کی پشت پناہی کرنے والی ذات جناب ابو طالب کی، وہ بھی آپ سے 3 دن پہلے یا اس سے کچھ زیادہ پہلے دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کا جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بڑے مشفق اور مہربان سہارے کا جانا تھا، اور پھر وہی ایک قیامت سے کم بات نہیں تھی، چہ جائے کہ پھر 3 دن یا اس سے کچھ زیادہ کی قلیل مدت کے بعد حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے تشریف لے گئیں۔ آپ کے دل پر اس کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ان دونوں لوگوں کے دنیا سے جانے کے بعد نبی کی کیفیت جو ہم نے دیکھی تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کی ظاہری حیات سے ہم ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اس پورے سال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف بخشا، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی محبتوں، ان کی وفاداریوں اور ان کے مضبوط اور پکے تعلق کا آپ نے یہ صلہ ان کو دیا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ ام المومنین کی قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے حضرت سیدہ خدیجہ کو قبر مبارک میں اتارا، اور اپنے ہاتھوں سے سیدہ کو آپ نے تدفین فرمائی، اور پھر ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کو بھلا نہیں سکے، بلکہ اپنی ظاہری زندگی میں ساری زندگی ایک تو آپ نے حضرت سیدہ ام المومنین کی محبتوں کا حق یوں ادا کیا کہ جب تک ام المومنین بحیات رہیں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور حضرت ام المومنین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے دل میں ان کی محبتوں، ان کی چاہتوں اور ان کی وفاداریوں کا ایسی گہرا نقش تھا، ایسی گہری چھاپ تھی کہ آپ ساری زندگی دیگر امہات المومنین کے زندگی میں آنے کے بعد بھی انہیں اس طرح ٹوٹ کر یاد کرتے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یوں لگتا کہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دنیا میں اور کوئی عورت پیدا ہی نہیں ہوئی، اور
آپ اپنی محبتوں کا اظہار ام المومنین سیدہ خدیجہ سے یوں بھی فرماتے کہ صرف ام المومنین خدیجہ سے تعلق رکھنے والے گھروں میں ام المومنین کی روح کو خوش کرنے کے لیے تحفہ بھیجنے کی خاطر جانوروں کو ذبح کرتے اور ان کا گوشت ام المومنین کی سہیلیوں کے یہاں آپ بھجواتے. اور اس طرح بلکہ ایک بڑی اہم بات میرے مطالعے میں آئی کہ جب مکہ فتح ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو پرچم اسلام دے کر مکہ میں داخلے کی اجازت دی تو فرمایا کہ اس پرچم کو حجون کے پاس نصب کر دینا. حجون یہ وہی جگہ ہے جبل حجون جس کے دامن میں مقبرۃ المعلات ہے، جہاں پر ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہیں، جس کو ہم جنت المعلا کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جھنڈے کو، فتح مکہ کے جھنڈے کو وہاں گاڑ دینا، اور فرمایا پھر ہم سب وہاں اکٹھا ہو کر وہاں سے مکے میں داخل ہوں گے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محسن اسلام اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بتانے کے لیے وہاں پرچم اسلام کو نصب کروا رہے ہیں کہ خدیجہ تم جب دنیا سے گئی تو اسلام کو کس حال میں چھوڑ کر تم گئی کہ 3 سال کی شیب ابی طالب کی بدحالی کی کیفیت میں جس نے تم کو نڈھال کر دیا، تمہاری صحت اور تمہاری تندرستی کا خاتمہ کر دیا. تم گئی تو اسلام کی یہ حالت تھی، لیکن اب غم مت کھاؤ، اب اسلام، تمہاری تندرستی تو گئی، تمہاری صحت تو اسلام پر قربان ہوئی، مگر تمہاری صحت کے جانے، تمہاری تندرستی کے ختم ہونے نے اسلام کے قدموں میں وہ توانائی اور اسلام کے جسم میں وہ طاقت بخش دی ہے کہ جس شہر سے مجھے بڑی بے حالی کے ساتھ، بڑی بے رحمی اور بڑی بے دردی کے ساتھ مجھے بے وطن کیا گیا تھا، مجھے نکالا گیا تھا، خدیجہ دیکھو آج میں کس شان کے ساتھ فتح مندی کا پرچم لہراتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف اور اس کے شہر میں بڑھ رہا ہوں. خدیجہ تم خوش ہو جاؤ کہ تمہاری قربانی اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی. اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام المومنین کو اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کر کے فتح مکہ کے وقت میں مکہ معظمہ کے اندر آپ داخل ہوئے. اور اس طرح آپ نے جہاں زندگی میں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاها عنا کے ساتھ محبتوں کا رشتہ قائم رکھا، آپ نے اس رشتے کو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی فراموش نہیں کیا، بلکہ یہ جب تک ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود رہے، یہ محبتیں اور یہ رشتے ہمیشہ برقرار رہے، بلکہ پروان چڑھتے رہے. یہ وہ نام ہے کہ جس نام کو جیسے ہی ایک درد مند دل سنتا ہے تو بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور ان کی قربانیاں بے شمار ہے. یہاں تک کہ دین کی بنیاد، جیسے کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیہون میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے کو گاڑنے کا حکم دیا، تو یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام کے علم کی جو بنیاد ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. تو آج ہم جو ہے ان کا جو ابتدائی جو تعلق رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا اور ان سے لگاؤ، ان سے تعلق کس طرح بنا، اس کے تعلق سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلق ان سے بنا وہ ابتدائی مرحلہ کیسا رہا ہے، اور کس طور پر آپ اس قدر ان سے دور جاہلیت کے اندر، جو کہ ایک مشہور و معروف دور تھا کہ جس میں جہالت اور تاریکی کا وہ دور تھا، اس میں آپ نے کس طرح رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور آپ سے محبت کرنے لگی، آپ ارشاد فرمائے اس کے تعلق سے. دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ کا ایک بزنس تھا اور ایک تجارت تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ
تجارت کے میدان میں ایک کامیاب تاجر بننے کے لیے اور ایک کامیاب بزنس چلانے کے لیے بڑا تجربہ کار ہونا ضروری ہوتا ہے، بے شک، کہ حتیٰ کہ انسانوں کی پہچان بے شک، اور انسانوں کے حوالے سے بھی جب تک ہمیں تجربات نہیں ہوتے اور اس میں پختگی نہیں ہوتی، اس وقت تک ایک کامیاب تاجر بننا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تجارت اس طرح کیا کرتی کہ اپنا مال اور اپنا تجارتی سامان دے کر مکے کے جو لوگ ان کی نگاہ میں آ جاتے کہ تجارت کے حوالے سے ان میں ایک تجربہ ہے اور ایک پختگی ہے، تو ان کا انتخاب کر کے ان کو اپنا سامان تجارت دیتی، مال تجارت دیتی، اور وہ گویا کہ مضاربت کی جو حالت ہوتی ہے کہ وہ مال لے کر جاتے اور پھر فروخت کر کے جو نفع آتا تو اس پر پھر نفع کے اندر جو ہے وہ جس کو مال دیا گیا تھا وہ اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ مالی منفعت کا بٹوارہ ہو جایا کرتا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے انتخاب کیے ہوں گے اپنی آنکھوں کے ذریعے، بے شک، لیکن قربان جائیے اس انتخاب پر، ان آنکھوں پر کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا انتخاب کیا اپنی تجارت کے لیے، بے شک، وہ جو جنت کا سودا بیچنے کے لیے آیا تھا، بے شک، رب کی وحدانیت کی طرف بلانے کا سودا بیچنے کے لیے آیا تھا، سچائی کی دعوت دینے کے لیے آیا تھا، اور دنیا میں کامیابی کا بھی سودا بیچنے کے لیے آیا تھا اور آخرت میں بھی کامیابی کا سودا بیچنے آیا تھا۔ آپ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجربہ کار آنکھوں کا آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی نگہ انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑی تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ میں آپ کو اپنا سامان تجارت دے کر تجارت پر بھیجنا چاہتی ہوں۔ تو جب حضرت خدیجہ کی طرف سے یہ پیام آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرات کے ساتھ مشورہ کر کے اس پیغام کو قبول کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال تجارت بھی دیا اور اپنا ایک انتہائی قریبی غلام جن کا نام میسرہ تھا ان کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کی معیت میں میسرہ کے ساتھ یہ شام کی طرف سامان تجارت لے کر روانہ ہوئے، اس لیے کہ یہ معروف تجارت کی لائن تھی اہل مکہ کے لیے کہ جس طرف جا کر وہ بزنس اور تجارت کیا کرتے تھے بالعموم۔ جب چلے تو شام کی ایک آبادی بصرہ میں پہنچے۔ بصرہ کے بازار میں جب قیام کیا گیا، ٹھہرے وہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ تو اتفاق سے وہاں پر ایک کلیسا تھا، گرجا گھر تھا۔ اس گرجا گھر کے راہب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو ایک درخت کے نیچے ٹھہرا ہوا ہے، اس راہب کا نام نستورہ تھا، تو اس راہب نے جب دیکھا تو میسرہ سے اس کے پرانے تعلقات تھے، اس لیے کہ میسرہ برابر پابندی کے ساتھ اس لائن پر سامان تجارت لے کر حضرت سیدہ خدیجہ کا یہ جایا آیا کرتے تھے۔ تو اس راہب نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ ہماری جو مالکہ ہیں سیدہ خدیجہ، اس بار ان کا مال تجارت لے کر میرے ساتھ یہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو اس راہب نے ایک عجیب بات کہی، اس نے کہا ما نزل تحت هذه الشجرہ الا نبی، کہ کبھی اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی اور ٹھہرا ہی نہیں۔ اچھا تم ایک بات یہ بتاؤ، نستورہ راہب نے کہا میسرہ سے، ایک بات یہ بتاؤ، افی عینیہ حمرہ،
کیا ان کی دونوں آنکھوں میں لالی ہیں؟ تو نبی کی آنکھوں کا وصف تو ہم نے سن رکھا ہے کہ سرخ ڈورے آپ کی چشمان مبارک میں تھے۔ تو حضرت میسرہ کہتے ہیں سرخی پوچھتے ہو، بلکہ سرخی ایسی ہے لا تفارقہ ابدا، ایسی سرخی ہے آپ کی چشمان مبارک میں جو کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ سرخ ڈورے آپ کے چشمان مبارک میں جلوہ گر رہتے ہیں۔ تو نستورہ نے کہا فہو نبی وہو آخر الانبیاء، تب تم یہ یقین مانو کہ وہ نبی ہی ہیں بلکہ آخر الانبیاء ہیں۔ تو میسرہ نے یہ بات سنی اور یوں بھی بہت سارے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دیکھ چکے تھے۔ ایک اہم چیز انہوں نے یہ بھی دیکھی تھی کہ جب سے نکلے ہیں مکہ معظمہ سے تو جہاں بھی دھوپ کی شدت بڑھتی ہے بادل آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سائبان کی طرح تن جاتے ہیں اور آپ پر دھوپ نہیں پڑنے دیتے بلکہ سایہ ڈال دیتے ہیں۔ بلکہ شاید میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں کہ بادل سایہ ڈال دیتے ہیں، نہیں، شاید وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ کرم سے فیضیاب ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے سایہ کرم کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میسرہ دیکھ چکے تھے اور پھر آپ کے معاملات کا کمال، اخلاق کی بلندی، آپ کے خوبصورت اوصاف انہوں نے یہ بھی سنا اور اس کے بعد میں پھر متاثر ہونے کا سلسلہ جاری رہا اور اتنے متاثر ہوئے گویا وہ حضرت سیدہ خدیجہ کے غلام نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اور اس طرح یہ قافلہ اپنا مال شام میں پوری طرح فروخت کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کی برکت سے اتنا نفع لے کر لوٹے کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کی پوری تاریخ میں آپ کا بھیجا ہوا کوئی قافلہ مال تجارت بیچ کر اس قدر نفع لے کر مکہ معظمہ نہیں لوٹا۔ تو مال تجارت کا جو نفع آیا وہ نفع میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس نفع کے مقابلے میں جو نفع آگے سیدہ خدیجہ کو حاصل ہونے والا ہے، کہ یہی تجارت ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے سیدہ خدیجہ کو وابستگی عطا کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف سیدہ خدیجہ ہی کی تجارت کا نفع بے مثال نہیں ہے بلکہ دنیا میں کسی نے بھی ایسی تجارت نہیں کی بے شک کہ جس کو تجارت کے نفع کے طور پر سید الانبیاء، آخر الانبیاء، سید المرسلین اور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے وابستگی جس کو حاصل ہوئی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میسرہ جب مال تجارت فروخت کر کے اور منافع لے کر جب مکہ معظمہ واپس آئے تو اس سے پہلے کہ میسرہ مال تجارت پر جو بکثرت نفع حاصل ہوا اس کا تذکرہ اور اس کی کہانی حضرت سیدہ ام المومنین کو سناتے وہ حیرت میں اس طرح ڈوبے ہوئے تھے کہ دوڑ کر سب سے پہلے انہوں نے جو بات سنائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے راستے میں جو واقعات پیش آئے تھے ان کو سنایا۔ حضرت سیدہ خدیجہ کی نگاہوں نے تو پہلے ہی بطور تاجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاڑ رکھا تھا، لیکن جب یہ واقعات اور نستورہ راہب کی پیشن گوئی کے تعلق سے جب سنا تو ایک عقیدت کا تعلق پیدا ہوا اور پھر اس تعلق نے اس سفر کو یہاں تک پہنچایا کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اچھا، یہاں ہمارے ناظرین کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پہلا نکاح نہیں بلکہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے بھی 2 نکاح ہو چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، اور ان دونوں نکاحوں سے، دونوں شوہروں سے حضرت خدیجہ ام المومنین کی اولادیں بھی تھیں۔ یہ تیسرا نکاح تھا جس نکاح کے ذریعے حضرت خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہوئی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا تو آپ نے اپنے چچا حضرات سے مشورہ کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جناب ابو طالب سے مشورہ کیا، تو ظاہر ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ اپنے حسب کے اعتبار سے، اپنے نسب کے اعتبار سے، اپنے اوصاف اور اپنے اخلاق اور اپنے اعلیٰ کردار کے اعتبار سے بلند مقام پر فائز تھی، تو وہاں پر انکار کی کسی کو گنجائش ہی نہیں تھی، تو سب نے حامی بھر دی اور پھر اس طرح یہ نکاح انجام پایا۔ اب یہاں پر میں ایک چیز یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے، کہ آپ حضرت سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ انتخاب دیکھیے کہ ان کا انتخاب کتنا عظیم ہے۔ یعنی آپ ایک بہت بڑی تاجر ہیں مکے کی، مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں فراوانی، اور ہر طرح کی دنیاوی کوالٹیز جو ایک عورت کے اندر ہونی چاہیے وہ ساری آپ کے اندر موجود ہیں، اور مال و دولت کے اعتبار سے آپ کے ہم پلہ جو امرائے مکہ ہیں وہ آپ کی طرف رشتہ نکاح بھیجنے میں مسلسل آپ کی بارگاہ میں رشتہ نکاح بھیج رہے ہیں، لیکن حضرت سیدہ خدیجہ نے نکاح کے لیے مال و دولت کو پیمانہ نہیں بنایا، بے شک، اور اسی طرح تجارت کو پیمانہ نہیں بنایا، شہرت کو پیمانہ نہیں بنایا، بلکہ آپ ان کی تجربہ کار نگاہوں کو دیکھیے کہ وہ مستقبل کو تاڑ چکی تھی اور وہ دیکھ چکی تھی کہ یہاں اگرچہ مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے، اگرچہ بظاہر کوئی دنیاوی مرتبہ، کوئی دنیاوی منصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے، لیکن مستقبل میں اس ذات کا جب سورج طلوع ہوگا تو قیامت آ جائے گی اور آسمان کا سورج یہ طلوع ہونا بند کر دے گا، مگر اس ذات کا سورج مسلسل طلوع رہے گا اور کبھی یہ اس کو غروب نہیں لگے گا اور یہ کبھی غروب نہیں ہوگا۔